وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی آپ نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پر بھی نشان لگانا آپ نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا نافرمان ہوگا خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید اس کی داڑھی تھی، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی تھی، چل چلاتی کڑکتی دھوپ تھی۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھی۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ مجھے منزل سے آگاہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی قریب ہی لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ تو ان کی آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو آپ ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نے بھائی رب کی رحمتیں نکال دی۔ یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے 1 بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اور اپنے بارے میں بتایا نہیں کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بنے اور مہمان بن کے اس کے گھر تک
تشریف لے آتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ ہمارے جس طرح رویے اکثر جوانوں کے پائے جاتے ہیں، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ دیکھیے آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی، جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے یار؟ جو مقدم تھے ہم کیوں بھول گئے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا، تیار ہو گیا، تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میرے ماں جی ہیں۔ تو آپ فرماتے یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو وہ زیر لب مسکرایا، کہتا ماں بڑی سیدھی سادی ہے، بولی ہے، میں جب بھی خدمت کرتا ہوں تو مجھے بڑی دعائیں دیتی ہے، اور دعا ایسی دیتی ہے کہ مجھے تعجب بھی ہوتا ہے۔ میں تو ایک عام سا دکاندار ہوں، قصاب ہوں، سارا دن گوشت کاٹتا ہوں اور رات کو گھر ماں کی خدمت میں لگ جاتا ہوں، لیکن دعا بہت بڑی دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کیا کہتی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ ماں کہتی کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ یقین مانیے طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کی ماں روزانہ اسے یہ دعا دے کہ جنت میں تجھے نبی کا پڑوس ملے، بہت بڑا منصب ہے نا، بہت بڑا اعزاز ہے کسی کو نبی کی ہمسائیگی ملے۔ تو سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور تعجب سے کہتے کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ خدمت کا صلہ ہے دوست، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اور جوانوں ان کی قدر زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ختم والے دن آپ بھی دیکھتے ہیں باقاعدہ ہم کال کر کے تاکید کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا پھل لانا، اور آدھی مسجد ہم بھر دیتے ہیں انواع و اقسام کے پھلوں سے۔ بھائی جان اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور دو۔ تو 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ انہیں خدمت کی ضرورت ہے، ان کی صحت کا خیال رکھو، نحیف ہو گئے ہیں۔ وہاں تو شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، وہاں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا، آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے پھل لے آئے ہو۔ یار زندگی میں کھلاؤ نا، زندگی میں کھلاؤ نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب قبرستان جاتے تو جوتے اتار کے جاتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں تو الٹے قدم پلٹتے ہیں۔ کیا یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ کاش کہ یہ ادب ہم زندگی میں کرتے تو عرش کا رحمان راضی ہوتا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔